علی بھائی اگلا سوال ہے، قرآن حکیم کے صورتوں کے نام کس نے رکھے ہیں؟ کیا یہ قرآن حکیم میں آئے ہیں یا پھر احادیث کی روشنی میں رکھے گئے ہیں؟ دیکھیں جی، اجماع امت ہے اس بات پہ کہ قرآن حکیم کے جو نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے اور آپ نے اپنی امت کو سکھائے۔ قرآن کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو سکھائی اور آپ نے امت میں ٹرانسفر کی۔ اگرچہ مصحف کی ترتیب وہ نہیں ہے جس کے مطابق مصحف نازل ہوا ہے، لیکن لوح محفوظ میں اللہ کے علم میں مصحف کی وہی ترتیب ہے جو اس وقت ان دو گتوں کے درمیان ہے۔ اس میں بھی شروع میں سورۃ البقرہ ہے، سورۃ الفاتحہ ہے اور پھر سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں بھی اگرچہ جو قرآن میں نازل ہوئی صورت پہلے اس روئے عرض پہ وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تھی، لیکن بعد میں نبی علیہ السلام کو اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حضرت جبرائیل کے ذریعے سکھا دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے اور وہ آپ کو بتاتے تھے تو آپ ان کو سناتے تھے، اور آخری سال جس سال آپ کی وفات ہونی تھی 2 دفعہ حضرت جبرائیل آئے، اور اسی سے حضور سمجھ گئے کہ بس یہ 2 دفعہ اسی لیے آئے کہ یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ قرآن اسی ترتیب میں ہے، اور نبی علیہ السلام نے وہ مصحف لکھوایا۔ اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کی تو وہ ہنس پڑی۔ تو اما عائشہ نے حضور کی وفات کے بعد یہ پوچھا اور کہا کہ جو میرا حق ہے تجھ پہ ماں ہونے کی حیثیت سے، مجھے بتا کہ اللہ کے نبی نے تجھ سے کیا کہا تھا۔ اچھا، سیدہ عائشہ بھی کتنی سمجھدار تھی، حضور کی زندگی میں نہیں انہوں نے پوچھا، ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ بات بتانی ہوتی تو مجھے بتا دیتی، اگر فاطمہ کو بتائی تو مجھے نہیں بتائے گی، یہ راز کی بات ہے۔ تو پھر سیدہ فاطمہ نے کہا کہ پہلی دفعہ حضور نے کہا تھا کہ ان قریب میری موت ہونے والی ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام پہلے ہر سال 1 دفعہ آتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب میں اگلے سال باقی نہیں رہوں گا۔ تو اس پہ میں رو پڑی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے میرے مرنے کے بعد تم مجھے آ کے ملو گی، 6 مہینے بعد فوت ہوگی، اور کیا تم اس پہ خوش نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی۔ تو نبی علیہ السلام وہی لکھواتے تھے، کاؤنٹر ویریفائی کرتے تھے، سنتے تھے، اور پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا تھا آگے۔ تو اسی میں آپ علیہ السلام نے صورتوں کے نام بھی تجویز کیے اللہ کے بتانے پر۔ احادیث میں تو نام موجود ہیں، لیکن حدیث کا محتاج نہیں ہے یہ مصحف قرآن کے ناموں اور صورتوں کے ناموں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جتنی بھی صورتیں ہیں نا جی، ان کے جو نام ہیں نا وہ ان صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو حدیث تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی کو، تو ظاہر مصحف کھل رہا ہے اس سے۔ اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، تو الحمد تو موجود ہے اس کے اندر۔ سورۃ البقرہ، البقرہ لفظ موجود ہے اس کے اندر، گائے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران، تو آل عمران کا ذکر موجود ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ اس کے بعد سورۃ النساء، تو نساء کا لفظ موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں کھانے کو، جو آسمان سے نازل ہونے کے لیے دعا کی تھی، تو وہ موجود ہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مائدہ کا لفظ موجود ہے۔ سورۃ الانعام، چوپایا، چوپائے، تو الانعام کا لفظ موجود ہے۔ قرآن کی آپ کوئی ایک صورت بھی ایسی نہیں بتا سکتے کہ جس کا نام قرآن کے اندر اسی صورت کے اندر موجود نہ ہو۔ ہاں، کچھ نام ایسے ہوں گے جو اس میں موجود نہ ہو، احادیث کے ذریعے ہوں، لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہوں گے، اور کئی کے ایک سے زیادہ نام ہے اور ایک سے زیادہ نام اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ مثلا سورہ حامیم السجدہ، اس کے 2 نام ہیں، حامیم السجدہ، سب کانٹیننٹ میں لکھا جاتا ہے حامیم السجدہ۔ عرب کے قرآن میں نا اس سورت نمبر 41 کا نام لکھا ہوتا ہے سورہ فصلت، کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کے تفصیل سے بیان کر دی۔ تو یہ فصلت کا لفظ اس سورت میں موجود ہے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ کے قرآن میں سورۃ المؤمن لکھا جاتا ہے، سورت نمبر 40، لیکن عرب کے قرآن آپ اٹھائیں گے نا، ان کی آپ قرات کی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو سٹارٹ میں وہ کہیں گے سورہ غافر، کیونکہ اس میں آتا ہے غافر الذنب، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے گناہ گاروں کی گناہوں کی، تو وہ غافر لفظ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ سب کانٹیننٹ کے قرآن کے اندر آپ کو سورہ بنی اسرائیل جو ہے
15ویں پارے کا آغاز لکھے گا بنی اسرائیل کے نام سے، لیکن جو عرب کے قرآن ہیں ان میں آپ کو ملے گا سورۃ الاسراء، سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو بنی اسرائیل کا لفظ بھی اس میں موجود ہے، الاسراء بھی، رات کے وقت کی سیر کو الاسراء کہتے ہیں۔ تو قرآن کی صورتوں کے ایک سے زیادہ نام ہیں، ایک ایک نام تو صورت میں موجود ہے، اکثر دوسرے نام بھی موجود ہیں یا احادیث میں بعض اوقات ہیں، جیسے کہ سورۃ الملک ہے۔ ابو داؤد و ترمذی میں حدیث ہے، قرآن میں 30 آیات کی ایسی صورت ہے جو اللہ سے جھگڑا کرے گی اور اپنے حامل کو بخشوا لے گی۔ حامل سے مراد ہے اس کو پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا، حفظ کرنے والا نہیں، خالی پڑھنے والا نہیں، حامل، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو وہ تو اسی سے سٹارٹ ہوتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے بعض قرآن میں اس سورت کا نام لکھا ہوتا ہے سورہ تبارک، لیکن بعض قرآنوں کے اندر جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے ہیں اس کا نام لکھا ہوتا ہے سورۃ الملک، وہ بھی آیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا، اور احادیث کے اندر اس کے اور نام بھی ہیں، سنن دارمی کے اندر منجیہ، نجات دلانے والی، کیونکہ عذاب قبر سے یہ نجات دلانے والی ہے۔ اب یہ جو ہے نا منجیہ، اب یہ تو قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن احادیث کے اندر آ گئے۔ تو قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب بھی الہامی ہے، صورتوں کے نام بھی الہامی ہیں، مصحف کی ترتیب یہ وہی ہے جو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 80s میں یہ فتنہ سلمان رشدی کا بھی سامنے آیا، اور اسی دوران بنگلہ دیش میں ایک وہ عورت تھی تسلیمہ نسرین، ویسے آج کل دونوں جو ہے نا وہ جن اور جننی دونوں شیاطین کو انگلینڈ نے پناہ دی ہوئی ہے۔ تو تسلیمہ نسرین نے یعنی اس وقت یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ یہ مصحف جو ہے نا یہ ترتیب نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوائی ہے، یہ بعد میں صحابہ نے اپنی مرضی سے اس کو لکھا ہے۔ اس طرح نہیں ہے جناب، ایک ایک چیز اللہ کے نبی علیہ السلام بتا گئے ہیں، اور بعض اوقات کچھ اگر روایتیں ملتی ہیں نا، ان روایتوں کے ذریعے یہ کام آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، اس کو کوئی روایت مشتبہ نہیں بنائے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن جو ہے نا روایتوں کا محتاج نہیں ہے، ایون اپنے لکھے ہوئے کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ نسل در نسل مسلمانوں نے ٹرانسفر کیا ہے حفظ کے ذریعے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو پاکستان میں قرآن چھپتے ہیں نا، ان کے اینڈ پہ 5-6 حفاظ کے سائن ہوتے ہیں، ہم نے حرف بہ حرف اسے پڑھا اور یہ اغلاط سے پاک ہے۔ اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ ہم نے اسے حرف بہ حرف ٹاپ کاپی میوزیم جو ٹرکی ہے اس میں رکھے ہوئے مصحف یا رشیا میں رکھے ہوئے مصحف سے کمپیئر کیا، نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھا یاداشت کے ذریعے۔ تو نسل در نسل اس وقت بھی ملینز کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں دنیا میں، آپ مصحف دنیا سے ختم بھی کر دیں، حافظوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوگا، کیونکہ پروف ریڈنگ ابھی بھی حافظ قرآن کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ حفاظ کو بنایا، اور اجماع اور عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوا ہے، دنیا میں کوئی دوسرا قرآن نہیں دکھا سکتا۔ یہ بعض اوقات کہتے ہیں نا جی فلاں جگہ جو ہے نا فلاں والا جو نسخہ ہے اس میں یہ یوں نہیں یوں ہے، بھائی نہیں، عرب سے لے کر عجم تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک مسلمانوں کے گھروں میں جو قرآن ہے وہ یہی ہے۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو سازش ہوگی، کوئی صورت بنا لیجیے، وہ ایک جعلی قرآن بنا کے، وہ چھر کریں جو مرضی اپلوڈ کریں، سازش ہو ہی نہیں سکتی ہے، مسلمانوں میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ یہ سازش ہونی ہوتی بہت پہلے ہو کے کامیاب ہو گئی ہوتی ہے، اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن تو نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے حفظ کے ذریعے، کریمنگ کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک الذکر، اس یاد دہانی کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، اب تو خیر یہ اتنا سلسلہ ہو چکا ہے، اب تو ایون کلمی نسخے بھی آپ کو جو ہے نا وہ سافٹ کاپی کی فارم میں مل جاتے ہیں، تو لہذا کوئی اس میں داخل ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟